یہ اتنا عظیم کلمہ توحید ہے کہ اگر اس کی کثرت کے ساتھ اگر حجاج میدان عرفات میں اس کلمے کے ساتھ رہیں تو جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں اور جو کثرت سے یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، رب ذوالجلال اس کلمہ توحید کی کثرت کی وجہ سے ان دعا کرنے والوں سے زیادہ وہ دعائیں جو اللہ ہی جانتا ہے، اس کثرت ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ دعاؤں کی قبولیت کا شرف عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ وقوف عرفہ بیٹھ کر، لیٹ کر، سوئے، یعنی سونے سے مراد یہ نہیں کہ نیند کی حالت میں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہاں آپ کے کثرت ذکر، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، لیٹے بیٹھتے ہو، وہاں پر ذکر کے ساتھ تفکر، فی خلق السماوات والارض کے ساتھ دعا کا اہتمام ہو۔ عرفات میں مانگی جانے والی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع قصر کے ساتھ نماز پڑھانے کے بعد آپ جبل رحمت کی طرف تشریف لائے اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر بڑے اہتمام کے ساتھ کھڑے ہو کر دعائیں فرمائیں اور اس دعا میں امت کی مغفرت کا سوال کیا، تو رب ذوالجلال نے حضرت جبریل امین کو بھیج کر خوشخبری دے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سے آپ یہ فرما دیں کہ ان اللہ یغفر لأہل العرفات، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل عرفات کی مغفرت کر دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رحمت کے پاس اپنے ساتھ 70,000 سے زیادہ، بعض روایات میں 1,00,000 صحابہ جو آپ کے ساتھ حج کر رہے تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل عرفات کی مغفرت کر دی، ان اللہ یغفر لأہل العرفات، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ مغفرت کا وعدہ آج آپ کے ساتھ حج کرنے والوں کے لیے خاص ہے یا آنے والے حجاج کے لیے بھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ھذا لکم ولمن اتی الی یوم القیامہ، یہ تمہارے لیے بھی رب کا یہی فیصلہ ہے کہ ان اللہ یغفر لأہل العرفات۔ آپ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے میرے ساتھ حج کرنے والوں کی مغفرت کا فیصلہ رب نے فرمایا، اس طرح ھذا لکم ولمن اتی الی یوم القیامہ، قیامت تک جو بھی حجاج 9 ذی الحجہ یوم العرفہ احرام کی حالت میں یہاں عرفات کے میدان میں جب حج کے مناسک میں کھڑے ہوں گے، ان کے لیے بھی یہی وعدہ ہے کہ رب ذوالجلال ان کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔